عدالت کے سامنے پیش ہو گئے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے عدالت سے تاخیر سے پہنچنے پر معذرت بھی کر لی ہے، اور یہ ایک اہم سماعت ہے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے۔ یہ سماعت ہے پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے کے حوالے سے یہ سماعت اس وقت چل رہی ہے۔ آپ کو اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ پشاور ہائی کورٹ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کی واپسی کے خلاف کیس کی دوبارہ سماعت، اور جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ارشد علی سماعت کر رہے ہیں۔ مزید ڈیٹیلز یہ ہیں کہ بیرسٹر علی ظفر عدالت کے سامنے اب پیش ہو چکے ہیں، جبکہ بیرسٹر علی ظفر نے عدالت میں تاخیر سے پہنچنے پر معذرت بھی کی ہے۔ اہم کیس ہے، اہم یہ سماعت ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ آپ کو یہ اپڈیٹ کریں کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان واپسی کے خلاف کیس کی دوبارہ سماعت پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ارشد علی یہ سماعت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بیرسٹر علی ظفر کے بارے میں اگر بات کریں تو وہ عدالت کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، اور عدالت میں وہ تاخیر سے پہنچے جس پر انہوں نے عدالت سے معذرت بھی کر لی ہے۔ آج کی اہم سماعت ہے پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے اور انتخابی نشان واپسی کے خلاف کیس کی دوبارہ سماعت ہے۔ جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ارشد علی یہ اہم سماعت کر رہے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر عدالت کے سامنے اب پیش ہو چکے ہیں۔ لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے، اور تاخیر سے پہنچنے پر، لیٹ پہنچنے پر انہوں نے عدالت سے معذرت بھی کی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں یہ دوبارہ سماعت ہے۔ پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا اور لیگل جو چیلنجز ہیں تحریک انصاف کو، اس پر کیا فیصلہ سامنے آتا ہے، بیرسٹر علی ظفر عدالت کے سامنے اب پیش ہو چکے ہیں۔ جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ارشد علی اس اہم کیس کی سماعت کر رہے ہیں، جبکہ بیرسٹر علی ظفر بھی اب سے کچھ دیر قبل عدالت میں پیش ہو گئے ہیں، پہنچ چکے ہیں۔ عدالت میں تاخیر سے پہنچنے پر انہوں نے عدالت سے معذرت بھی اختیار کی ہے، جبکہ اگر بات کریں اس کو کون کیس کو ہیڈ کر رہا ہے تو جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ارشد علی اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف پشاور عمیر یاسر نے۔ عمیر یاسر، کیا تفصیلات ہیں اس اہم سماعت کی؟ اب اس وقت جاری ہے، جسٹس ارشد علی اور جسٹس اعجاز انور پر مشتمل جو بینچ ہے وہ سماعت کر رہا ہے۔ تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر اس وقت عدالت میں دلائل دے رہے ہیں، ان کے دلائل جاری ہیں، اور انہوں نے اپنے دلائل میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے انٹرا پارٹی جو انتخابات تھے وہ جون 2022 میں کرائے تھے، اور ہم نے اس کا ریکارڈ بھی عدالت میں پیش کر دیا گیا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس پر سوالات اٹھانا شروع کر دیے گئے۔ بیرسٹر ظفر نے یہ بھی کہا کہ اب الیکشن کمیشن نے 20 روز میں دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا حکم دیا گیا تھا، جس کو پھر الیکشن کمیشن نے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ بیرسٹر ظفر نے اپنے دلائل میں یہ بھی کہا ہے کہ انتخابات کالعدم قرار دینے کے بعد ان کا جو انتخابی نشان بیٹ ہے وہ بھی واپس لے لیا گیا ہے، اور اس صورت میں اگر ان کے انتخابات منظور نہیں کیے جاتے تو ان کے امیدوار آزاد تصور کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر ظفر نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کی مخصوص جو نشستیں ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی، وہ بھی پارلیمنٹ میں ان نشستوں سے بھی محروم ہو جائے گا۔ بیرسٹر ظفر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جن لوگوں نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات پر اعتراضات اٹھائے ہیں ان میں سے پارٹی کا ممبر کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے 8 لاکھ جو ممبرز ہیں، ووٹرز ہیں، ان میں بھی اعتراض کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اعتراضات کرنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات تحریک انصاف کے آئین کے مطابق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر علی ظفر نے یہ دلائل بھی دیے کہ جب ان سے بلے کا نشان واپس لے لیا جاتا ہے تو تحریک انصاف کی پوری جماعت جو ہے وہ غیر فعال ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، عمیر یاسر بیورو چیف پشاور ہمیں اس اہم سماعت کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔